بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین اکرام، پروگرام ٹاک شو ود نعیم خان کے ساتھ حاضر خدمت ہوں۔ کہتے ہیں کہ جس ملک میں انصاف ہوتا ہے وہاں کسی بھی قسم کا کوئی پریشانی، کوئی مسائل پیدا نہیں ہوتے، بس انصاف ہوتا ہوا نظر آنا چاہیے۔ جب انصاف ہوگا تو بہت سارے جو جرائم ہیں یا برائیاں ہیں وہ خود بخود ختم ہو جاتی ہیں۔ اور ہماری جو سب سے اعلیٰ عدالت ہے وہ سپریم کورٹ آف پاکستان ہے۔ تو ہم نے ماضی میں دیکھا ہے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے چیف جسٹس جو تھے وہ زیادہ معاملات، زیادہ جو کیسز تھے وہ سیاسی بنیادوں پر ہوتے تھے، اور جب سے موجودہ چیف جسٹس قاضی فائز عیسی صاحب بنے ہیں چیف جسٹس، تو عام لوگوں کے بھی فیصلے ہوئے ہیں، ہو رہے ہیں، اور ان پر عمل درآمد بھی کروایا جا رہا ہے۔ اب دو میں فیصلوں کی بات کرنا چاہوں گا یہاں پر۔ عوامی مسائل ہے، اور ان کیسز میں ہم آپ کو محسوس ہوگا کہ جیسے یہ ہمارے ارد گرد کے کیس ہیں یا ہمارے اپنے کیس ہیں۔ ایک کیس کا انہوں نے فیصلہ کیا ہے، اور وہ کیس تھا کہ بہنوں نے بھائی کے اوپر دعویٰ کیا تھا کہ وراثت میں ہماری جائیداد بنتی ہے اور بھائی ہمیں دینے سے انکاری ہے، اور یہ کیس 42 سال ہو گئے ہیں، اور وہ جنہوں نے دعویٰ کیا تھا وہ بہنیں بھی فوت ہو گئی ہیں۔ اب ان کی آگے اولاد کیس لڑ رہی ہے، اور جس کے خلاف کیا تھا وہ بھی فوت ہو گیا ہے، اب اس کا بیٹا آگے کیس لڑ رہا ہے۔ نیچے سے وہ بہنوں کے حق میں کیس ہوئے ہیں، اور پھر لاسٹ پہ جب سپریم کورٹ میں پہنچا کیس تو وہاں پر اس کی سنوائی ہوئی ہے۔ چیف جسٹس صاحب نے ڈی بی میں، نظر ثانی میں، چیف جسٹس صاحب نے کہا ہے کہ بھائی آپ نے کتنے سالوں سے ان کی زمین، اپنی وراثتی زمین ان کی دبائی ہوئی ہے، ان کو فوری واپس کریں، اور ساتھ میں 10 لاکھ روپے جرمانہ بھی سنایا گیا ہے حکم کہ 10 لاکھ روپے آپ جرمانہ بھی ان کو دیں، یہ آپ کی سزا ہے۔ اگر آپ 10 لاکھ روپے جرمانہ نہیں ادا کریں گے تو پراپرٹی سیل کر کے اس رقم میں سے 10 لاکھ روپے دونوں بہنوں کے فیملی جو باقی ہے ان کو دیا جائے گا۔ ناظرین کرام، یہ جو ہمارے وراثتی ماحول ہے، وراثتی مسائل ہیں، وراثتی کیسز ہیں جائیدادوں کے، انہوں نے ہمارے پورے معاشرے کو جکڑ رکھا ہے۔ اور اگر اب بھائی والدین کی وفات کے بعد اپنی بہنوں کو حصہ دے دیں تو کیا اس میں کوئی قباحت ہے؟ پھر کوئی مسئلہ پیدا نہیں ہوگا۔ اور یہ صرف بہنوں کا حصہ دبانے کے لیے مختلف لوگ مختلف حربے اختیار کرتے ہیں، اور شرم نہیں آتی سپریم کورٹ تک چلے جاتے ہیں۔ اور اب چونکہ چیف جسٹس آف پاکستان قاضی فائز عیسی نے کہا ہے کہ ہم اس کیس کو ایک مثال بنا دیں گے، 10 لاکھ روپیہ تو جرمانہ کیا ہے، آئندہ بھی ہم کوئی یہاں تک آنے کی جرت نہ کرے، یہ کیس نیچے ہی حل ہو جائے۔ سپریم کورٹ میں دیگر بڑے کیسز ہیں اور بھاری مقدار میں کیسز کی تعداد ہے، تو اسی لیے ایسے کیسز نیچے ہی فارغ ہو جائیں، اور جو اوپر آئے گا وہ بڑا سوچ سمجھ کے آئے گا سپریم کورٹ میں۔ تو دو بہنوں کو جناب حصہ مل گیا، ان سب کو مبارک ہو، ان کے بچوں کو مبارک ہو۔ اور درخواست گزار کا وکیل جو ہے، جب چیف جسٹس صاحب نے یہ فرمایا کہ 10 لاکھ روپیہ جرمانہ بھی ہے، آپ یہاں آئے، تو وکیل صاحب نے کوشش کی کہ معاملے کو رفع دفع کر دے، جی ہم واپس لے لیتے ہیں کیس، ایسا کرنے کی کوشش کی۔ تو چیف جسٹس صاحب نے کہا، قاضی فائز عیسی نے، ایبسولیوٹلی ناٹ، ہم اس کیس کو ایسے نہیں چھوڑ سکتے، آپ واپس بھی لے تو ہم نہیں چھوڑ سکتے، اس کا فیصلہ ہم نے مثالی کرنا ہے۔ تو پھر انہوں نے مثالی فیصلہ کر دیا ہے، جس کی گونج اب پورے پاکستان میں سنائی دے رہی ہے۔ اور دوسرا کیس ناظرین کرام، وہ 32 سال ہو گئے کیس چل رہا ہے نیچے سے۔ یہ کیس ہے، ایک ماموں ہے اور ایک بھانجی ہے۔ بھانجی کی پراپرٹی ہے 5 مربع زمین، ماموں نے وہ پراپرٹی اپنے نام، اپنی بیوی بچوں کے نام، اپنے سالے کے نام، اپنے ساس کے نام کروا دی۔ اور ماموں ہے ضلع ڈیرہ غازی خان کے سابقہ چیئرمین ضلع کونسل سردار منصور صاحب۔ ان کی بھانجی نے کیس کیا ہے کہ میرے 5 مربع میری زمین ہے، اور انہوں نے ہضم کی ہوئی ہے میرے ماموں نے۔ تو اس کیس کی 3 رکنی بینچ نے اس کی سماعت کی ہے، جس کی صدارت جناب قاضی فائز عیسی صاحب نے کی۔ انہوں نے کہا کہ ماموں صاحب نے کیوں زمین دبائی ہے؟ تو ان کے وکیل نے کہا، جی یہ زمین آج سے 19 سال پہلے اس نے ہم کو دے دی تھی، اپنے ماموں کو فروخت کر دی تھی،
اس وجہ سے ہمارے پاس ہے۔ تو پھر جسٹس اطہر من اللہ صاحب نے کہا کہ 20 سال پہلے کی آپ بات کر رہے ہیں 1999 کی، تو اس وقت تو بچی نابالغ تھی، تو بچی کی وکیل نے کہا کہ یہ ساری خرید و فروخت مبینہ طور پر غلط ہے، تو درخواست دہندہ کا کیس خارج ہو گیا۔ ڈیرہ غازی خان کے محکمہ مال کو حکم دیا گیا ہے سپریم کورٹ آف پاکستان کی طرف سے کہ وہ فوری طور پر 5 مربع زمین اس بی بی جس کا نام سارہ اختر ہے اس کے نام منتقل کرے، اور اس کے ماموں سردار منصور کو بھاری مقدار میں جرمانہ بھی کیا گیا ہے، جو وہ اخراجات کی عدالت میں ہوئے ہیں سارہ اختر کی طرف سے وہ ادا کریں گے۔ دونوں فیصلے مثالی بنائے گئے ہیں، اور اب جو بندہ بھی، آپ کو یہ بات بتا دوں دلچسپی کے لیے کہ دونوں ہی جو فیصلے ہوئے ہیں، دونوں فیصلوں کے اپیلنٹ دونوں وہی لوگ ہیں جن کے خلاف فیصلے ہوئے ہیں، جو سپریم کورٹ میں بھاگے گئے کہ ہم ادھر ٹائم ڈیلے کر لیں گے، اپنے آپ کو بچا لیں گے، لیکن سپریم کورٹ آف پاکستان کے چیف جسٹس قاضی فائزی صاحب نے کہا کہ آپ سالوں سال سے جو اس کا مفاد لے رہے ہیں زمینوں کا، وہ بھی ان کے جو جن کے خلاف آپ آئے ہیں ان کے حوالے کریں۔ تو ناظرین کرام، یہ عدلیہ میں ایک خوش آئند بات ہے کہ عام لوگوں کے مسائل بھی سنے جا رہے ہیں، اور ایسا ہی ہم چاہتے ہیں پاکستان جہاں ہر خاص اور عام کے لیے انصاف عام ہو۔ یہ نہ ہو کہ ایک بڑا سیاستدان صرف اس کی آج درخواست ہے، صبح وہ کیس میں لگی ہو، اور ایک بندہ ہے اس کی اپیل یا نظر ثانی وہ کئی سال نہیں نکلتی۔ یہ ظلم اور امتیازی سلوک اب بند ہونا چاہیے۔ میری طرف سے ناظرین کرام آپ کو بھی، اور آپ کے جو ارد گرد ماحول میں جہاں یہ وراثتی جائیدادیں ہڑپ کی جا رہی ہیں، ان سب کے لیے یہ ایک خوشی کا لمحہ ہے کہ بڑی عدالت سے یہ فیصلہ ہو گیا ہے اور اس کے اثرات نیچے تک آئیں گے، تو یہ بڑی خوشی کی بات ہے۔ ناظرین کرام، پروگرام کو پسند کیجیے گا، کمنٹس دیجیے گا، چینل کو سبسکرائب کیجیے گا، لائک کیجیے گا، شیئر کیجیے گا، اور دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ ملتے ہیں اگلے پروگرام میں۔ السلام علیکم۔